جنتی عورت کون ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا میں تم کو جنتی عورت کے بارے میں نہ بتا دوں؟ وہ کون ہے؟ ہم نے کہا ضرور اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شوہر فریقتاً زیادہ بچے جننے والے، جب یہ غصہ ہو جائے یا اسے کچھ برا بلا کہہ دیا جائے یا اس کا شوہر ناراض ہو جائے تو یہ عورت شوہر کو راضی کرتی ہوئی کہے میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہے، میں اس وقت تک نہ سوں گی جب تک کہ تم خوش نہ ہو جاؤ۔ ترغیب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 37۔ فائدہ، اس حدیث پاک میں جنتی عورت کی صفت بیان کی گئی ہے کہ جنت میں جانے والی یہ عورت ہے جس میں یہ اوصاف پائے جائیں: بہت زیادہ شوہر سے محبت کرنے والی، شوہر پر فریقتاً کی ذرا سی ناراضگی سی اس کا چین و سکون ختم ہو جائے، محبت و چین کا تعلق اس کا شوہر سے وابستہ ہو، اسے ناراض چھوڑ کر الگ بیٹھنے والے نہ ہو۔ فریقتاً اور محبت کا یہ فائدہ ہوگا کہ دوسری کی جانب اس کا خیال اور دھیان نہ جائے گا، اور آیت محبت کی وجہ سے شوہر کی جانب سے کوئی تکلیف و امور تو اسے برداشت کر لی گی۔ محبت کی وجہ سے کڑوی بات بھی میٹھی ہو جاتی ہے، محبوب کی تکلیف کی وجہ سے محسوس نہیں ہوتی، جس سے گھر کا نظام بحسن وجود چلتا ہے اور ہر ایک کو گھریلو سکون میسر ہوگا، جس کا آج فقدان ہے کہ معمولی بات بھی آپس میں محبت نہ ہونے کی وجہ سے دل میں چپ جاتی ہے۔ عورت جب عشق فریقتگی کا برتاؤ کرے گی تو سخت مزاج مرد بھی متاثر ہو کر دل میں اسے جگہ دے دے گا، اور وہ بھی محبت کی بنیاد پر نامناسب امور کو برداشت کرتا رہے گا، اور ڈانٹ ڈپٹ کے بجائے محبت کی بنیاد پر صرف نظر کرتا رہے گا، اور گھریلو نظام اچھی طرح چلتا رہے گا۔ زیادہ بچے جننے والی عورت قابل تعریف اور اللہ و رسول کی نزدیک بہت پسندیدہ ہے، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو۔ شادی کا اہم ترین مقصد سلسلے نسب باقی رکھنا ہے اور امت کی افراد کا زیادہ سے زیادہ ہونا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو بچہ چاہتے نہیں یا کم سے کم چاہتے ہیں تاکہ عیش و آرام ملے اور پرورش کی مشقت سے بچے رہیں، یہ خدا رسول کی نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ ہاں مرض اور بیماری کی پیش نظر ہو تو دوسری بات ہے۔ عموماً اہل یورپ کا مزاج ہے کہ وہ بچے بالکل نہیں چاہتے یا ایک دو سے زیادہ نہیں، تاکہ ان کی عیش و آرام میں خلل نہ ہو۔ سیر و سیاحت میں آزاد ہے۔ اللہ کی پناہ اولاد اور اس کی کثرت بڑی نعمت اور ثواب کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیادہ بچے جننے والی عورتوں سے شادی کرو، میں تمہاری کثرت پر قیامت کے دن فخر کروں گا۔ سبحان اللہ۔ امت کی کثرت آپ کے لیے قیامت میں فخر کی بات ہوگی بھائی۔ رہی بات بچوں کی کثرت قربت کا سبب ہو، یہ غلط ہے۔ بچے اچھے ہوں گے، ان کی تعلیم و تربیت اچھی ہوگی، لائق اور سنجیدہ ہوں گے تو یہ خوشحالی اور مالداری کا باعث ہے۔ پریشانی اور مصیبت تو غلط تعلیم اور تربیت کے ہونے کی وجہ سے ہوتی۔ خیال رہے کہ یہ بچہ اور اولاد والدین کے حق میں دین و دنیا کی بلائی کا باعث اور صدقہ جاریہ ہوتے ہیں، اور ہر اعتبار سے خیر کا باعث ہے کہ حمل اور دودھ پلانے کا بڑا ثواب ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ جب تم میں سے کوئی اپنے شوہر سے حاملہ ہوتی اور شوہر اس سے راضی ہو تو اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں روزہ رکھنے والے اور شب بیدار کو ثواب ملتا ہے، اور جب اس کو درد زیادہ ہوتا ہے تو اس کی جنت میں جو آنکھوں کے ٹھنڈک کا سامان ہوتا ہے اسے آسمان و زمین کے فرشتے بھی نہیں جانتے،
اور پیدائش کے بعد جو بچہ ایک گھونٹ بھی دودھ پیتا ہے یا چوستا ہے اس پر ایک نیکی ملتی ہے۔ اگر بچے کے سبب سے رات میں جاگنا پڑ جائے تو راہ خدا میں اسے 70 غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ کنز الاعمال جلد نمبر 12۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت حمل سے لے کر بچہ جننے اور دودھ چڑھانے تک ایسی ہے جیسے اسلام کی راہ میں سرحد کی حفاظت کرنے والے، اگر اسی درمیان انتقال ہو جائے تو شہید کے برابر ثواب ملتا ہے۔ کنز الاعمال جلد نمبر 2 صفحہ۔ اس حدیث پاک میں جنتی عورت کا ایک نہایت ہی اہم وصف و علامت بیان کیا گیا ہے کہ وہ شوہر کی محبت بلکہ عشق میں سرشار ہو کر شوہر کی ذرا سی بھی ناراضگی کو وہ برداشت نہ کر سکی۔ اگر کسی بنیاد پر شوہر ناراض یا غصہ ہو جائے تو اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے کر عائد درجے محبت و تعلق کا اظہار کرے کہ جب تک آپ راضی نہ ہوں گے، خوش نہ ہوں گے تو میں ایک پلک پر نہ سوں گی۔ اللہ اکبر، یا شان آرام سے محبت۔ کیا آج کل کی ماڈرن عورتیں ایسا کر سکتی ہے کہ اگر شوہر ناراض ہو جائے اور اس کا ناراض ہونا حق بجانب ہو تو بیگم صاحبہ پوچھے گی بھی نہیں، مزے سے بے خبر سو جائے گی؟ اگر آج یہ وصف عورت میں پیدا ہو جائے تو گھر جنت جیسا بن جائے گا۔ شوہر کے ساتھ ہی بد مزاج سخت مزاج کیوں نہ ہو، بیوی کی آیت محبت سے اس کی محبت و قدر ذہن میں بیٹھ جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس قسم کی ایک حدیث مروی ہے جیسے امام نسائی نے بیان کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو جنتی عورت نہ بتا دوں جو خوب محبت کرنے والے، زیادہ بچے جننے والے، شوہر کے پاس کثرت سے آنے والی، کہ اگر اسے تکلیف دے دی جائے یا ہو جائے تو شوہر کا ہاتھ پکڑ کر کہیں میں پلک پر نہ سوں گی جب تک کہ تم خوش نہ ہو جاؤ گے۔ کتاب عشرۃ النساء صفحہ نمبر 419۔ گویا اس بات کی تعلیم ہے کہ شوہر ناراض نہ رہے، اپنی جانب سے اسے ناراض رہنے یا رکھنے کی شکل نہ پیدا کی جائے کہ اس کی رضا جنت ہے۔